اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے عظیم رسول تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے تھے، اسی وجہ سے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبے چوڑے تھے اور بے انتہا طاقتور تھے۔ ان میں 10 آدمیوں جتنی طاقت تھی۔ ان کا رنگ سانولا تھا اور کبھی کبھی بولتے ہوئے وہ اٹک جاتے تھے، یعنی سٹٹر کرتے تھے، لیکن یہ ان کی کمزوری نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ جاننا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ایک اچھا آدمی تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے جو بھی ایجپٹ کا بادشاہ بنتا ہے فرعون کہلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اس نے مصر کی سلطنت کا خزانہ یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی حکمت اور خواب کی تعبیر سے مصر کو قحط سے بچایا۔ بارش اور ہریالی کے 7 سال یوسف علیہ السلام نے گیہوں کو ایک خاص ٹیکنیک سے پرزرو کروایا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے اگلے قحط کے 7 سال جب سوکھا پڑا تب ایجپٹ میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور فرعون نے یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی بہن اور قبیلے کے سارے لوگ ایجپٹ بلا لیے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مائگریٹ کر کے ایجپٹ آ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے شاہی زندگی گزاری۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی موت کے بعد اس فرعون کی بھی موت ہو گئی، اور جب دوسرا فرعون بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی موت کے بعد ایک اور فرعون آیا جو کہ اب تک کا سب سے بدتر فرعون تھا۔ دنیا کی ہسٹری میں فرعون جیسا بدترین بادشاہ نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آ پائے۔ فرعون اپنے آپ میں ایک بدترین انسان ہے۔ اس نے اعلان کر دیا تھا بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ ان سے لیبر ہو چکا تھا اور انہیں نیچے طبقے کی قوم بنا دیا۔ مصر کے اصلی لوگ جو کہ اتنی کماتے تھے ایلیٹ کلاس بن گئے تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ جب چاہے تب بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے تھے اور آدمیوں کو مار پیٹ دیتے تھے۔ یہ فرعون ظلم کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ غرور میں آ کے اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور مصر کے سارے لوگوں پر لازمی کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے خدا مانے۔ خدا تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور جب بھی کسی ظالم بادشاہ نے اپنی ظلم اور کفر کی حدوں کو پار کیا ہے، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے فرعون کی بربادی کا قصہ۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی اور مصر کے سارے لوگوں کو جلا دیا۔ سب تباہ ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کے کسی گھر کو آگ نہیں لگی اور وہ سب آگ سے محفوظ رہ گئے۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کاہنوں کو بلایا۔ خواب کی تعبیر کرنے والے ان ایکسپرٹس نے اس کا یہ مطلب نکالا۔ بنی اسرائیل میں ایک گھر پیدا ہوا جو مصر کے لیے تباہی ہے۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی بنی اسرائیل کی پوری نسل ختم کرنے کا پلان۔ مصر میں ہر دائی یعنی ڈلیوری کرنے والی عورت کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی عورت پریگننٹ ہو تو اس کی اطلاع فرعون کی فوج کو دی جائے، اور اگر وہ دائی ایسا نہ کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ہر پریگننٹ عورت پر نگرانی رکھی جانے لگی، اور جیسے ہی کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا فرعون کی فوج اسی وقت اس لڑکے کو قتل کر دیتی۔ ہزاروں بچے بے رحمی سے قتل کیے جاتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی، پر ان کی
اللہ نے ان پہ وحی کی، یعنی ان کے دل میں اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس بچے کے لیے کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ پھر جب فرعون کی فوج انسپیکشن کے لیے بنی اسرائیل کی بستی آئی اور سختی سے نئے پیدا ہوئے لڑکوں کو تلاش کرنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں انہیں چھپا کر دریائے نیل کے پاس لے گئی اور ایک باسکٹ میں انہیں رکھ کر بہا دیا۔ ایسا کرتے وقت ایک ماں کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا سینہ پھٹ رہا تھا اور وہ نم ہو چکی تھی۔ کیا زیادہ بدتر ہے، اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھنا یا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیو بورن بیٹی کو بے شک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو ان کے پاس واپس پہنچا دے۔ زندگی کے ایسے مشکل لمحات میں اللہ پر یقین رکھنا ایمان کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم مانا اور اپنے بچے کو باسکٹ میں بہاتے ٹائم دماغ سے کام لیا اور اپنی بیٹی سے بولا کہ میرے بچے کے پیچھے پیچھے چلتی رہو۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دریا کے کنارے سے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا۔ باسکٹ تیرتے تیرتے فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ موجود تھی۔ سیدہ آسیہ ایک بہت نیک عورت تھی اور ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ فرعون نے ان سے زبردستی نکاح کیا، ورنہ ان کے گھر والوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری میں فرعون سے شادی کی، پر کبھی بھی اس سے محبت نہیں کی، نہ ہی اسے خدا مانا، اور ان دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر غمزدہ رہتی تھی اور محل سے باہر آ کر دریائے نیل کے کنارے بیٹھ جاتی۔ اس دن جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے باہر دریا کے کنارے آ کر بیٹھی، تبھی انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنی کنیزوں سے اس باسکٹ کو پاس کروایا تو دیکھا کہ ایک نورانی بچہ ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی اور انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ پھر وہ اسے فرعون کے پاس لے کر گئی اور اسے یہ بچہ دکھا کر کہنے لگی کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ لیکن فرعون نے وہ بچہ رکھنے کی اجازت اپنی بیوی کو دے دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت فکر مند اور بے چین تھی۔ قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو اطمینان پہنچایا۔ اور دیکھیے اللہ کیسے اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والے بلائے گئے، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ لیا۔ اللہ نے باقی سب کا دودھ ان پر حرام کر دیا۔ وہ عورت بھی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی لیکن ناکام ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دودھ پینے کے سب کہنے لگی، میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتا سکتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کرے اور محبت سے اسے دودھ پلائے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ لوگ اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ اس سمجھدار بچی نے بولا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ غریب ہیں اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید رہے